کائنات کے معجزے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت جس بھی نبی کو معجزہ عطا کرتا ہے، یاد رکھیے وہ وقت کے مطابق ہوتا ہے، زمانے کے مطابق ہوتا ہے۔ اذان سن لیں، معجزہ یاد رکھیے وقت کے مطابق ہوگا اور زمانے کے مطابق ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ کے زمانے کے اندر جو جادوگر تھے وہ جادو کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، ہر شخص جادو کے اندر ماہر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ہیں، وہ جادوگر حاضر ہیں، وہ جادوگر اپنی رسیاں زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے جب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تو وہ بھی وقت کے مطابق تھا، زمانے کے مطابق تھا، اس لیے کہ اس کا تعلق جادو کے ساتھ تھا۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر پھینکی تو سانپ بنتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم میں بیان کر رہا تھا کہ رب جس بھی نبی کو معجزہ عطا کرتا ہے وہ وقت کے مطابق ہوتا ہے، زمانے کے مطابق ہوتا ہے۔ اور معجزہ عطا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نبی کے اس معجزے کو لوگ دیکھتے ہیں تو نبی کے رب پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی پھینکتے ہیں، تمام رسیوں کو نگل جاتا ہے، تمام رسیوں کو کھا جاتا ہے، تو وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ اے موسیٰ، ہم آپ کے رب پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ کے رب کو مانتے ہیں۔ اسی طرح ہر نبی کو خالق کی کائنات نے معجزات عطا فرمائے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام معجزات کی طرف جاؤں، اب آتے ہیں حضور کے معجزے کی طرف۔ حاضرین محترم، ہر نبی کا معجزہ وہ وقت کے مطابق، وہ زمانے کے مطابق، اور جب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باری آئی تو رب کائنات نے آپ کو بھی معجزہ عطا فرمایا۔ وہ وقت کے مطابق تھا، وہ زمانے کے مطابق تھا، اس لیے کہ خدا جانتا ہے ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ جب انسان ترقی کرتے کرتے، جب سائنس ترقی کرتے کرتے چاند تک پہنچ جائے گی، ستاروں تک اپنی کمندیں ڈال دے گی، اگر آج میں نے حبیب مکرم کو یہ معجزہ عطا نہ کیا تو آنے والے وقتوں میں لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم تو چاند تک پہنچ گئے لیکن آپ کے نبی کی رسائی چاند تک نہ ہو سکی، آپ کا نبی ستاروں تک نہ پہنچ سکا۔ اس لیے خالق کائنات نے حضور کو معجزہ معراج عطا کیا اور بیان کیا کہ انسان تو 14 صدیوں کے بعد فقط چاند تک پہنچے گا، فقط تیری رسائی ستاروں تک ہوگی۔ اور آج میں اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا کر رہا ہوں کہ میرا نبی چاند سے بھی اوپر نکل جائے گا اور چاند بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے رہ جائے گا۔ یا رسول اللہ، تو حاضرین محترم، رب نے پھر حضور کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ سائنس تو 14 صدیوں کے بعد ترقی کرے گی، انسان تو 14 صدیوں کے بعد فقط اس مقام پر پہنچے گا کہ تیری رسائی چاند تک ہوگی، ستاروں تک ہوگی۔ ارے میں اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا کر رہا ہوں کہ چاند بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدم چوم رہا ہوگا، ستارے بھی میرے مصطفیٰ کے قدم چوم رہے ہوں گے۔ اب حاضرین محترم، حضور کے معجزہ معراج کو زمینی کو بیان کرے پھر مسجد اقصی تک پہنچے تو وہ وقت نہیں ہے اتنا۔ میں بس حضور شیخ الاسلام نے جو محبتوں بھرا سفر، آسمانی سفر، اس لامکان کا سفر بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس نشست میں حضور شیخ الاسلام کا وہی سفر جو انہوں نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ آقا علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو حضور کی ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، دوسری آسمان پر پہنچے تو حضور کی ملاقات
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسری آسمان پر پہنچے تو آقا کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھی آسمان پر حضور کی ملاقات سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں پر حضور کی ملاقات سیدنا ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے پر حضور کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر حضور کی ملاقات اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد جب حضور سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو تمام فرشتے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ آج کی رات تو اپنے اس برگزیدہ نبی کو اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، باری تعالیٰ اس نبی کو بلا رہا ہے کہ جس نبی پر تو ہر لمحہ درود بھیجتا رہتا ہے، اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول کرتا رہتا ہے۔ باری تعالیٰ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج جس نبی کو تو عرش پر بلا رہا ہے، جس نبی کی خاطر تو نے اس کائنات کو سجایا، اس بزم ہستی کو سجایا ہے، مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نبی کا بدوہا مکڑا تک لیں، بلے زلفوں کو دیکھیں، مازاغ آنکھوں کا نظارہ کر لیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں کل جہاں سے سمٹ کر سدرۃ المنتہا کے مقام پر آ جاؤ، سدرۃ المنتہا کے مقام پر آ جاؤ۔ فرشتے سدرۃ المنتہا کے مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے ہیں تو تمام فرشتے تاجدار کائنات کا بدوہا مکڑا دیکھ لیتے ہیں، آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں۔ آپ کو اس وقت آگے جو سفر آ رہا ہے وہ خوبصورت محبتوں والا سفر ہے۔ جب سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے حضور بڑھنے لگے تو سیدنا جبریل امین بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، براق بھی کھڑا ہے، اے جبریل آگے بڑھو، اے براق آگے بڑھ۔ سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنوت انملتن لاحترقت، یا رسول اللہ اگر جبریل اس مقام سے آگے چوٹی کے پر برابر بھی بڑا تو جل کر راکھ ہو جائے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میری رسائی یا رسول اللہ فقط یہاں تک ہے، میری پہنچ فقط یہاں تک ہے۔ علامہ نذیر صاحب، مجھے اس براق سے بڑی محبت تھی، عبدالغفار صاحب، اس لیے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم جب مسجد حرام میں اس براق پر سوار ہوئے تو یہ براق خوشی کے مارے ناچنے لگتا ہے، ناچنے لگتا ہے، اپنے بختوں پر ناچ کرتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب براق رک جا، خدا کی عزت کی قسم جو سوار آج تم پر سوار ہوا ہے ایسا سوار آج سے پہلے سوار نہیں ہوا ہے، آج سے پہلے کوئی سوار نہیں ہوا۔ براق کی یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی، تو ابھی میرے بیٹے کی عمر ہو چکی ہے 1.5 سال۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس براق سے نسبت رکھتے ہوئے میں نے اس کا نام ہی براق محمد رکھ دیا کہ جب اپنے بیٹے کو بلاؤں، اس کو پکاروں تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یاد آتا رہے، آقا کا سفر معراج یاد آتا رہے۔ آپ دوستانے سی وقار براق بھی رک گیا، سیدنا جبریل بھی رک گئے۔ اب آقا علیہ السلام کے لیے ایک سبز رنگ کا ملکوتی تخت لایا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رف رف۔ پہلی سواری کا نام براق، دوسری سواری کا نام رف رف۔ اب لوٹنا والوں ایک مقام آیا تھا جہاں پر براق رک گیا، جبریل رک گئے، اب ایک مقام پر جا کر وہ رف رف بھی ہاتھ باندھ لیتا ہے، رف رف بھی رک جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اس سے آگے میں بھی نہیں بڑھ سکتا، میں بھی نہیں جا سکتا۔ اب آقا علیہ السلام کو ایک بقعہ نور کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، نور کے حالے میں داخل کر دیا جاتا ہے، خدا کے قریب ہو رہے ہیں، خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام جب خدا کے قریب ہو رہے تھے اس بقعہ نور کے اندر تاجدار کائنات نے تھوڑی اجنبیت محسوس کی، تھوڑی گھبراہٹ محسوس کی۔
اس لیے کہ اس دیش میں پردیسی تھے. مثلا یہاں سے بندہ کوئی ہجرت کر کے اچانک یورپ چلا جائے، امریکہ چلا جائے، افریقہ کی کسی خطے میں چلا جائے، نہ اس کو زبان آتی ہو، نہ کوئی تعلق واسطہ ہو، تو وہ وہاں پر کیا ہوگا؟ اجنبی ہوگا، تھوڑا گھبرائے گا. لیکن یاد رکھیے حضور وہاں پر جا کر گھبرائے نہیں، حضور وہاں پر جا کر پریشان نہیں ہوئے. بس حضور شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ تھوڑی سی اجنبیت محسوس کی. جب حضور نے اجنبیت محسوس کی تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی. اے محمد آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیج رہا ہے. اب لوگرا والو صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں نماز کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بولیے ذرا. صلاۃ کہا جاتا ہے. اسی طرح درود و سلام کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہا جاتا ہے. اب کیا وہاں پر صلاۃ کا معنی درود کیا جائے گا کہ رب درود بھیج رہا تھا؟ بولیے بھائی. ارے درود تو خالق کائنات آقا پر اس وقت نہیں بھیج رہا تھا جب میرے مصطفیٰ مسجد حرام میں تھے، مسجد اقصی میں تھے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر رہے تھے. رب تو تب بھی درود بھیج رہا تھا. اب وہاں پر معنی کیا کیا جائے گا؟ وہاں پر صلاۃ کا معنی درود نہیں ہے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات نے اجنبیت محسوس کی تو رب نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی. اے محمد آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ کی استقبال کے لیے قریب آ رہا ہے. آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے آپ کے قریب آ رہا ہے. اب حاضرین محترم، خدا کتنا قریب ہوا؟ قرآن گویا ہوتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ مزید قریب ہوا. مولا کون قریب ہوا؟ مولا کون قریب ہوا؟ قرآن خاموش ہے. قرآن نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ ثم دنا فتدلی یہ ہیں دو فعل، یہ ہیں دو کام. ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے فاعل. ایک ہوتا ہے کام اور ایک ہوتا ہے کام کرنے. ایک ہے ورک اور ایک ہوتا ہے ورک کر، کام کرنے والا. حاضرین محترم، اب رب نے فعل کا ذکر تو کر دیا، یہ تو بیان کر دیا ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ مزید قریب ہوا. مولا کون قریب ہوا؟ قرآن خاموش ہے. قرآن کے اندر اس کا جواب نہیں آیا. اب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ حضور قریب ہوئے خدا کے اور حضور مزید قریب ہوئے. دوسرا قول اللہ رب العزت قریب ہوا اور خالق کائنات مزید قریب ہوا. تیسرا قول حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد علی آپ نے عطا کیا. آپ اپنی کتاب معراج النبی کے اندر فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ تیسرا قول ان دونوں کے اندر تطبیق کی جائے گا، ان کو آپس میں جوڑا جائے گا. اور پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ ثم دنا فتدلی. دنا الگ فعل ہے اور فتدلی الگ فعل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دنا کا فاعل میرے مصطفیٰ ہے اور فتدلی کا فاعل ذات خدا ہے. دنا کا فاعل ذات مصطفیٰ اور فتدلی کا فاعل ذات خدا ہے. حاضرین محترم، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک خدا کے قریب ہوئے مصطفیٰ، مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک قریب ہوئے مصطفیٰ، سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک قریب ہوئے مصطفیٰ. جب مصطفیٰ رک گئے تو رب نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی فتدلی. اے محمد اب آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے. آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے. اب رب کتنا قریب ہوا؟ قرآن گویا ہوا فکان قاب قوسین او ادنی. فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. بولیے کتنے؟ 2 کمانوں کا فاصلہ. قوسین کا لفظ ہے، قوسین ہے تثنیہ کا صیغہ.
اور اس کی واحد کیا ہے؟ قوس. یہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد آسمان پر ایک سترنگی سی بنتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھنک بھی کہتے ہیں، اور فارسی زبان میں قوس قزح بھی کہتے ہیں. یہ قوس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ کمان جیسی ہوتی ہے، کمان جیسی. ایک کمان ہو تو اس کو کہا جاتا ہے قوس. اگر دو ہو جائے تو اس کے لیے کون سا لفظ ہے؟ قوسین. تو رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ کتنا قریب ہوئے، فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. 2 کمانوں کا فاصلہ، اور فقط 2 کمانوں تک بات ختم نہیں ہوئی. آگے بھی رب کائنات نے سیگا استعمال فرمایا، کلمہ ارشاد فرمایا کیا؟ او ادنا، بلکہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہا. مولا کتنا رہا یہ رب ہی جانتا ہے یا ذات مصطفیٰ جانتا ہے. رب نے دوستو ہر فاصلہ مٹا دیا، فرق مٹا دیا. بس ایک ہی فرق رہ گیا تھا کہ وہ خالق کائنات ہے اور ذات مصطفیٰ مخلوق کائنات ہے. وہ نور ہے اور تاجدار کائنات اس نور کی تنویر ہے، وہ رازق ہے اور خالق کائنات کے پیارے مصطفیٰ مخلوق ہے. تو دوستان زیوکار، باقی خالق کائنات نے سارے فاصلوں کو مٹا دیا. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. اب خالق کائنات نے یہاں پر قوسین کا لفظ استعمال کیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ اب اپنی کتاب جس کا نام ہے معراج النبی، بولیے، یہ میں حوالہ کے طور پر آپ تک پہنچا رہا ہوں، چونکہ میں جتنی چیزیں بیان کر رہا ہوں اسی کتاب میں سے بیان کر رہا ہوں، اور اس نشست کے اندر ساری چیزیں بیان کرنا بھی ناممکن ہے، مشکل ہے. اس لیے اگر کوئی تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہے تو آج کل موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ ہر انسان کے پاس موجود ہوتا ہے. گوگل پر جائیں، معراج النبی بائی ڈاکٹر طاہر القادری لکھیے، آپ کے سامنے وہ کتاب آ جائے گی. یا پلے سٹور پر جائیے اور وہاں پر منہاج القرآن کی جانب سے ایک اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے جس کا نام ہے minhajbooks.com. کیا؟ منہاج. حضور شیخ الاسلام کی جتنی کتابیں ہیں اس اپلیکیشن کے اندر موجود ہیں. بس ایک مرتبہ کسی کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ جب کر لیں گے تو اس کے بعد آپ آف لائن بھی ہوں تو تب بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. یہ میں نے تھوڑا سا حوالہ کے طور پر آپ تک پہنچا دیا. اب رب نے دوستان سوا کا قوسین کا لفظ استعمال کیا کہ فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب قوسین کی مثال رب نے کیوں بیان فرمائی؟ قوسین کمانوں کی مثال رب نے کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے حضور شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ عرب کے اندر رواج تھا کہ جب 2 قبیلے آپس میں لڑتے اور اس کے بعد ان کے آپس میں صلح ہو جاتی، آپس میں ملتے، تو کیا کرتے تھے؟ اس قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کی کمان، اس قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کی کمان لے کر آتا اور کمانوں کو آپس میں ملا کر اس میں سے ایک تیر نکالا جاتا تھا. اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ آج کے بعد ایک قبیلے کا دوست وہ دوسرے قبیلے کا بھی دوست ہوگا، اور ایک قبیلے کا دشمن وہ دوسرے کا بھی کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا. اب یہ مثال بیان کر کے رب نے فرمانا چاہا کہ اے بندے، آج کے بعد جو بندہ میرے مصطفیٰ سے جڑ گیا دراصل وہ ذات خدا سے جڑ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو بندہ ذات مصطفیٰ سے جڑا وہ ذات خدا سے جڑا، اور جو نعوذ باللہ ذات مصطفیٰ کا دشمن ہو گیا وہ ذات خدا کا دشمن ہو گیا. اب یہاں سے اس چیز کو میں تھوڑا سا کنورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اور موضوع کی طرف، وہ اس لیے اسی جملے کو کنورٹ کروں گا اور رب جوڑتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے. اب میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کیا ہے کہ رب نے فرمایا کہ جو میرے مصطفیٰ سے جڑ گیا وہ ذات. اگلا جملہ سنیے، جو بندہ اہل بیت طہار سے جڑ گیا وہ ذات مصطفیٰ سے جڑ گیا. جو میرے مصطفیٰ کے گھرانے سے جڑ گیا، جس بندے نے حضرت علی مرتضیٰ سے محبت کر لی، سیدہ کائنات
سے محبت کر لی، حسنین کریمین سے محبت کر لی، دراصل اس بندے نے ذات مصطفیٰ سے محبت کر لی۔ اور جو بندہ ذات مصطفیٰ سے محبت کر لی تو رب تو پہلے فرما رہا ہے کہ وہ ذات خدا سے محبت کر رہا ہے، خالق کائنات سے محبت کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ کثیر تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آج کی اس نشست میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دوستان زی وقار خدا را اہل بیت طہار کے ساتھ اپنی نسبتوں کو قائم رکھنا، اپنے دامنوں کو جوڑے رکھنا، اپنے رشتے کو وابستہ رکھنا، اس لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنورے، ہماری قبر بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت طہار کی ہستیوں کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑے رکھیں، اپنی نسبتوں کو جوڑے رکھیں۔ اور آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر شومی قسمت بدقسمتی سے ہمارے اپنے ہی اہل سنت ایسے کچھ طبقات پیدا ہو چکے ہیں کہ جن کے اندر آج خارجیت آ چکی ہے ہمارے اپنے، لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ خارجیت پیدا ہوتی جا رہی ہے، معلوم نہیں کہاں سے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ارے بدبختو، اس یزید بدبخت نے تمہیں کیا دینا ہے؟ اس بدبخت نے تمہیں کیا دینا ہے؟ وہ تو خود جہنم کی آگ میں جلے گا، اور نہیں معلوم کہ جہنم کا کوئی گڑھا بھی اس بدبخت کو برداشت کرے گا یا نہ کرے گا۔ لیکن آج کچھ لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جو اس جدید بدبخت کا بھی دفاع کر رہے ہیں، اس کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، جی خلیفہ کے لقب سے نواز رہے ہیں۔ حاضرین محترم، خدا را ان کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دنیا تو گزر جائے گی، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کے روز میرے مصطفیٰ جب نگاہوں کے سامنے ہوں گے، اور پہلے تو قبر میں ہوں گے، لیکن قیامت والے دن جب آقا علیہ السلام ہوں گے، حسنین کریمین ہوں گے، تو کیا ان کی بارگاہ میں جا کر پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی جنت میں داخل کر لیجئے؟ بولیے نا، جنت کے سردار اور وارث کون ہیں؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنتی جوانوں کے سردار امام حسن ہے، امام حسین علیہ السلام ہے۔ لہذا حاضرین محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اہل بیت طہار کے ساتھ اپنے دامنوں کو جوڑے رکھیں۔ اور اس یزید بدبخت کے بارے میں تو حضور شیخ الاسلام نے کتاب لکھ کر اس کا ویسے ہی کلا کما کر دیا ہے، جی کتاب لکھ کر آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر دیا ہے کہ آج سے پہلے جو دفاع کر رہے تھے، اس کو خلیفہ بنا رہے تھے، ان بدبختوں کو بھی بتا دیا ہے کہ یہ بدبخت مسلمان نہیں تھا بلکہ کافر تھا۔ قرآن کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے بیان کر دیا، واضح کر دیا، اور پوری کتاب لکھ دی کیا کہ یزید بدبخت وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ کافر تھا۔ لہذا آخر میں ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں، اس لیے کہ دوستو ہم لوگ ہیں اہل بیت طہار سے محبت کرنے والے۔ بولیے ذرا، کرتے ہیں؟ ذرا بلند کریں ہاتھوں کو۔ اہل بیت طہار سے محبت کرتے ہیں نا بھائی؟ حضرت علی مرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں، سیدہ کائنات سے محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے چاہا آپ کے ہاتھ بھی آج گواہی دے رہے ہیں، اس لیے کہ جب قیامت والے دن انسان کی زبان خاموش ہوگی، وہاں پر یہ ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہم لودرا کی سرزمین پر بیٹھ کر اہل بیت طہار کی محبت میں بلند ہوئے تھے۔ اور یہ جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں، یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آقا علیہ السلام سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرماتے ہیں، اور اس کو روایت کرنے والے بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے فرمایا کہ علی، سب سے پہلے جنت کے اندر جو گھرانہ داخل کیا جائے گا، علی وہ تمہارا گھرانہ ہوگا۔ وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوگا، وہ میرا حسن ہوگا، میرا حسین ہوگا۔ علی سب سے پہلے تمہارا گھرانہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حاضرین محترم لودرا والو، اس مقام پر بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے محبت کرنے والوں کو بھولے نہیں ہیں، محبت والوں کو بھولے نہیں ہیں۔
آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جنت میں چلے گئے، میں بھی جنت میں چلا گیا، سیدہ کائنات بھی چلی گئی، حسنین کریمین بھی جنت میں داخل کر دیے گئے، یا رسول اللہ فمحبونا، کیا لفظ ہے؟ فمحبونا، یا رسول اللہ ہم تو جنت میں چلے گئے، لیکن جو یہ لوگ ہم سے محبت کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی اپنے سے محبت کرنے والوں کی فکر کاہے کی کرتے ہو، ان کی فکر کاہے کی کرتے ہو؟ جب تم جنت میں چلے جاؤ گے، سیدہ کائنات بھی جنت میں چلی جائیں گی، حسنین کریمین جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، آقا نے فرمایا من ورائکم، تمہارے پیچھے پیچھے ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تمہارے پیچھے پیچھے ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہذا حاضرین محترم اب کہنے کے لیے تو بہت باتیں ہیں، احادیث مبارکہ اہل بیت طہار کے بارے میں آقا علیہ السلام نے جو فضائل بیان فرمائے، جو مناقب بیان فرمائے لا تعداد بے شمار ہیں، لیکن ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں اہل بیت طہار کا سچا پکا نوکر بننے کی توفیق عطا فرما، ان سے اپنی نسبتوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دامنوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔